بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر چیز کی اونچائی ہے اور قرآن کی اونچائی سورۃ البقرہ ہے۔ ہم ہائٹ سے جو ہے نا بڑا امپریس ہوتے ہیں، کسی بلڈنگ کو دور سے دیکھے تو سب سے پہلے اس پہ نا اس کے جو ٹاپ فلور ہے نا اس پہ ہماری نظر جاتی ہے، اور پہلا کوسچن مائنڈ میں رائز ہوتا ہے کہ ہائٹڈ کتنی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہائٹ کو لے کے نا بڑا وہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ امپریس ہو جانا۔ تو قرآن کی جو اونچائی ہے وہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ سورۃ البقرہ کو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھنے سے شیطان بھاگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو احکامات سورہ بقرہ میں دیے گئے ہیں، جو شخص ان پہ عمل کرے گا شیطان کا زور اس سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتوں یعنی سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا دو سائبان ہیں یا دو ابر ہیں۔ ابر سے مراد بادل یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے رب تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیات اور آیت الکرسی اور 2 آیات اس کے بعد کی، یعنی آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات اور 3 آیات سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیات رات کے وقت پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا، اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا اور کوئی بری چیز نہیں ستا سکتی۔ یہ آیات مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جائے۔ کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی پہلی 4، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات اور آخر سے 3 آیات، ٹوٹل 10۔ ٹھیک ہے، یہ جو آج کل نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، OCD اور یہ اس طرح کے جو ایشوز آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو پڑھ کر ان سے جو ہے نا اس طرح کی جو بیماریاں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس سورت کا لینا یعنی سورہ بقرہ کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل والوں کو اس کی طاقت نہیں۔ باطل والے کون؟ یہ جادو وغیرہ کرواتے ہیں، جو اوکلٹ پریکٹسز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس کسی کو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی اپنا علاج جو ہے وہ سورۃ البقرہ سے کر سکتا ہے، اور سب سے مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تب اصل میں جو ہے وہ اللہ کی مدد اس شخص کو ملے گی، خالی پڑھنے سے تلاوت سے نہیں، اس کی جو فل افادیت ہے وہ مل سکتی۔ اصل افادیت اس شخص کو ملے گی جو اس کے احکامات پر عمل کرے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، تو ان میں ایک جن کو امیر بنایا وہ تھے جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی، حالانکہ وہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے ہاں تو سینیورٹی جو ہوتی ہے وہ اس بیسس پہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایج میں بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو امیر بناؤ، لیکن اصل میں جو سینئر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو علم میں اوپر ہو، جس کا علم زیادہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے سورہ بقرہ کی ضمن میں آپ کو کچھ احادیث سنائی ہیں کہ یہ کتنی جو قیمتی صورت ہے آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے 287 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور 6221 کلمات ہیں، 25,500 اس کے حروف ہیں، 40 رکوع ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اور اس کی جو ابتدائی جو ہیں رکوع ہیں، ٹھیک ہے، سٹارٹنگ جو ہے 15-16 رکوع، ان میں جو ہے وہ یہود سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ جو یہود یعنی جو بنی اسرائیل تھے بیسکلی، ان کو جو کتاب ملی تھی اس میں انہوں نے امینڈمنٹس کر لی، انحراف کر لیا اور اصل دین سے ہٹ گئے، تو ان کو دوبارہ مدینے میں جا کر، کیونکہ مکے میں تو جو دعوت تھی وہ اور ٹائپ کی تھی، اس میں یہ تھا کہ عقائد ٹھیک کرنے تھے اور اخلاقی تربیت کرنی تھی، لیکن جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، تو اب جو تھا وہ روئے سخن جو تھے وہ یہود تھے، بنی اسرائیل۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ تم لوگ کس طرح تم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کس طرح تم لوگ چوزن پیپل تھے، ٹھیک ہے، تمہیں تمام جو قومیں تھیں اس وقت کی ان پر فضیلت بخشی، تو انہیں دوبارہ نئے سرے سے دعوت دو کہ شاید وہ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ تو جو پہلے 15-16 جو رکوع ہیں وہ اسی جو ہے نا وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ یہود کو مطلب یاد کروایا جا رہا ہے، ان کی جو غلط روش ہے اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کس طرح سے انعام بخشا، کس کس طرح سے تم پر اپنا فضل و کرم کیا، اور اس کا جواب تم لوگوں نے کس طرح اللہ کی نافرمانیوں کی شکل میں دیا۔ اور اس کے بعد کے جو 23 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے نا
ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے جس میں ہماری جو رسومات ہیں، ہماری شادی بیاہ، ہمارے جو فوتگیاں ہونا، ہماری جو عدالتیں ہونا، ہمارا جو پولیس، سارا یہ جو سسٹم ہے، ایک سسٹم کیسا ہونا چاہیے اسلام کا، اسلام کے اندر ایک ملک کا نظام کس طرح سے چلنا چاہیے، بعد کی جو آیات ہیں وہ اس سے جو ہے نا ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. ایک تمدن، معاشرہ جو ہوتا ہے، قانون، سیاست، ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ ایڈریس کر رہی ہیں. اچھا، سورت کی تفسیر کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو جو اس کا جو ہے نا سٹارٹنگ تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں. اس سورت کے جو پہلے 2 رکوع ہیں نا، اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں انسانوں کی، یعنی کہ جو نسل انسانی ہے اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پہلی ہے مومن، دوسرے ہیں کافر، اور تیسرے ہیں منافق. اب دنیا میں کوئی شخص بھی کہیں بھی کھڑا ہے نا، چاہے وہ کینیڈا میں کھڑا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ UK میں ہے، وہ ان تینوں کیٹیگریز میں سے کوئی ایک ہوگا. اب ہم جو یہ آیات پڑھنے جا رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص نے دیکھنا ہے کہ وہ ان آیات میں سے کس جگہ پہ ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس کو فٹ اس کو گفٹ. تو ہر ایک نے خود کو دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ آیا میں کون سی کیٹیگری میں ہوں. ٹھیک ہے. اب 3 کیٹیگریز اس سورت کے جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے جو بتائی جا رہی ہیں وہ ہیں مومنین کی صفات. ٹھیک ہے. تو اب ہم ان کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات کیا ہوتا ہے؟ یہ ورڈ نکلا ہے قطع سے. قطع ہوتا ہے نا کاٹنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، جیسے ورڈ ہے قطع رحمی، رشتہ داری کاٹنا. تو یہ جو ورڈ ہے نا، اس کو ہم نے ایسے تو نہیں پڑھا نا، علم، الف لام میم کو علم تو نہیں پڑھا نا، ایسے پڑھا نا الف لام میم. تو علیحدہ علیحدہ کر کے جو پڑھے گئے ہیں نا، ان کو اس بنا پر جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. اور یہ متشابہات میں سے ہیں. ان کا حقیقی علم اللہ ہی کی ذات کو ہے. ٹھیک ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. اچھا، اس جو سورت سٹارٹ ہو رہی ہے نا، اس میں سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہو، جیسے کھولنے جا رہے ہو، بیسیکلی جو سورہ بقرہ ہے نا، یہ سورہ فاتحہ کا آنسر آیا ہے. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی نا کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے سیدھا رستہ مانگا ہے نا، لو آ گیا تمہارے آگے رستہ. یہ سیدھا راستہ ہے. پورا سورہ بقرہ کو پورے قرآن کا جو ہے نا بلیو پرنٹ کہتے ہیں، ایک نقشہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سال جو ہے نا وہ نقشہ رکھ دیا ہے. جیسے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی بک پڑھنے لگتے ہو تو اس کی سٹارٹنگ میں پہلے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بک جو ہے اس میں یہ ٹاپکس آپ سٹڈی کرو گے. تو سورہ بقرہ بیسیکلی یہی ہے کہ اس میں بتا دیا ہے کہ آپ پورے قرآن میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. اس کا ایک بریف سا نا اسکیچ آپ کو ملے گا سورہ بقرہ میں پورے قرآن کا. ٹھیک ہے. اب جو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اچھا، دنیا کی کسی بھی بک کو آپ اٹھائیں نا، لمبے سے لمبے جو آپ کے پاس تمہیدیں لکھی ہوں گی، اور بعد میں جو آتھر ہے وہ یہ لکھے گا کہ ابھی ریسرچ باقی ہے. یعنی کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ. ہم کنفرم نہیں کہہ رہے کہ جو ہم نے یہ سارا لکھا ہے، ریسرچ کی ہے، اس پر 100% ہم متفق ہیں. اس میں کیا پتہ بعد میں امینڈمنٹس ہو جائیں، بعد میں چینجنگس ہو جائیں. مگر یہ واحد کتاب ہے جس میں جو آتھر ہے، جو مصنف ہے، وہ پہلے بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کہ بندو، اب جب تم اس کتاب کو پڑھو گے تو جو چیز ہے اس پہ بلا چونچرا عمل کرنا ہے، کوئی شک شبہ، کوئی تذبذب میں نہ پڑھنا، کسی وسوسے کا شکار نہ ہونا. یہ بالکل صاف اور ٹھیٹ کتاب تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. اچھا، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، مگر صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے. یعنی جو شخص اس کو ہدایت کی نیت سے اٹھائے گا اسی کو ہدایت ملے گی. اگر کسی کے دل میں کجی ہے اور اس کے دل میں کوئی شرارت ہے، کوئی شیطانزم ہے اس کے اندر، شیطانیت ہے اس کے اندر، تو یہ قرآن اس کو مزید گمراہ کرے گا. ہم اس کی بیشتر جو اگزامپلز اپنی ارد گرد دیکھ رہے ہیں. کتنے جو یہ فرقہ واریت اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انہی چیزوں سے اٹھی ہیں کہ لفظوں کی تعویلیں نکال کے یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ ہوا، وہ کرا کے کیا ہوا نا، وہ نئے سے نئے وہ گروہ بن گئے.
تو وہ ہوا کیا کہ جس کے دل میں کجی ہوگی وہ اس کلام سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. لیکن اب اس میں یہ نہ کوئی کہے کہ قرآن نے اس کو گمراہ کیا. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے دل میں تھی، اس کے اپنے دل میں ٹیڑھ تھا، تو قرآن نے مزید اسے ٹیڑھا کر دیا. وہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہارے اندر ٹیڑھ دیکھا تو اللہ نے تمہیں مزید ٹیڑھا کر دیا. تو جو شخص اس کو ہدایت کی نیت سے اٹھائے گا، جس کے دل میں واقعی طلب ہوگی کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، یہ قرآن اس کو اس کی آخری منزل تک ضرور پہنچائے گا. تو اس قرآن کو کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگا نا، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، فوراً اللہ نے بتا دیا آگے سورہ بقرہ میں، ساتھ ہی سورہ بقرہ آ گئی سامنے لکھی ہوئی کہ یہ ہے سیدھا راستہ. تو اللہ سے ہدایت مانگا کریں. سب سے جو اولین ترجیح اپنی دعاؤں میں کسی چیز کو دیں وہ ہدایت کو دیں. آگے بڑھتے ہیں. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. اب آگے ان پرہیزگاروں کی جو ہے نا وہ صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پرہیزگار، تقوی کا ورڈ بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے یہ بیسکلی ہے کہ شرک سے بچنا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے ایک تو شرک نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر لگائی ہیں، حدود اللہ، ان کا خیال رکھنا. اس کو کہا جاتا ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، حلال کا خیال کرنا اور حرام سے بچنا. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو؟ جو پرہیزگار ہیں، اور ان میں یہ خصوصیات ہیں جو میں آیات اب پڑھنے لگی ہوں. سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان، یہ کیوں کہا ہے اللہ نے؟ یہ کوسچن ارائز ہوتا ہے نا، غیب پر ایمان. اب کوئی ہم میں سے کہہ دے میں نے تو جنت دیکھی نہیں ہے، میں نے تو نیک عمل نہیں کرنے، بھئی میں نے تو دوزخ دیکھی نہیں ہے، مجھے کیا پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، بھئی میں نے تو قبر کا عذاب نہیں دیکھا، میں نے یہ نہیں دیکھا، میں کیوں نیک کام کروں، میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا. ہمارا تو ٹوٹل ایمان ہی غیب پہ ہے. شیطان ایسے وساوس ڈالتا ہے نا، اللہ کہاں سے آیا، یہ کیا ہوا، اس طرح کی باتیں. تو پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو میرے بندو، اگر میری کتاب کھولنی ہے، میرے رستے پر آنا ہے، تو سب سے پہلے تو غیب پر ایمان لاؤ. یہ نہ کہو کہ کسی چیز کو چھوئیں گے، اس کو محسوس کریں گے تو اس پر ایمان لائیں گے. نہیں، مومن کا تو ایمان ہی غیب پر ہوتا ہے سارا. الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب میں نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا میرے لیے کہاں جنت تیار ہو رہی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے میرے لیے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. یا اگر میں آج نماز چھوڑتی ہوں تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا میرے لیے جہنم پہ کون سی آگ بھڑک رہی ہے، پر میرا ایمان ہے، اور اس ایمان کی بیسس پہ میں اپنے سارے اعمال کر رہی ہوں، اللہ سے ڈر رہی ہوں، اللہ سے امید رکھ رہی ہوں. یہ سارے جو ہے نا، یہ سارا ایمان ہی سارا غیب کا ہے. اللہ کو بھی میں نے نہیں دیکھا نا، اللہ کی ذات کو، لیکن میرا ایمان ہے اللہ واحد ہستی ہے، میرا خالق ہے، میرا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے. تو میں نے تو نہیں دیکھا نا، مگر میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ موجود ہے اور وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے. تو ایک مومن بندے کا سب سے پہلی اس میں کیا چیز ریکوائرمنٹ اس کی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، پرہیزگار ہو اور ساتھ میں غیب پر ایمان رکھتا ہو. آگے بڑھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اگلی شرط کیا آ رہی ہے؟ دوسری، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ خالی پڑھ لینا نہیں، یہ اس کا آدھا میننگ ہے. نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، خشوع خضوع سے پڑھنا، نماز کی حفاظت کرنا. کہیں سفر میں جا رہے ہیں آپ تو اپنی جو پانی کی بوٹل وغیرہ ہے اس کی ارینجمنٹ آپ ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسروں کو بھی ترغیب دینا. ٹھیک ہے. نماز باجماعت جو میلز کے لیے ان کا یہ ہے کہ باجماعت جو نماز ہے اس کا انتظام کرنا. ٹھیک ہے. پورا کا پورا جو آپ کا جو معاشرہ ہے، اگر ایک انسان ایک گھر میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے نا، اور باقی ارد گرد میں جو ہے وہ کفر چل رہا ہے، طاغوت پھیلا ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اس نے باہر دیکھا ہی کوئی نہیں، اس کو اپنا ہی تزکیہ نفس کا پڑا ہوا ہے کہ بس میں ہی پاک ہوں، میں ہی پڑھوں، میں ہی نہیں کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین پر خود عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. وہ ہے اللہ کے اصل مددگار، انصار اللہ. انصار اللہ کا ٹائٹل ان لوگوں کے پاس ہے جو خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، جو
اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں اور اللہ کے دین کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے۔ اور نماز کے ضمن میں آپ کو حدیث سناتی ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی کہ جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ ایسا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہم تو ایسے ایک سیکنڈ میں چھوڑ دیتے ہیں نا، ایسے پتہ فیل ہی نہیں کرتے، نماز چھوڑنی کوئی مسئلہ نہیں، قضا کر لیں گے، ایسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو نماز کو تو ہم وہ لیتے ہیں اتنا لائٹ۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے کلام میں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ میرے وہ بندے جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان میں یہ کیٹیگریز ہیں۔ پہلی ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور فوراً دوسرے نمبر پہ بتا رہا ہے اللہ پاک کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ہم میجورٹی کے اندر مسلم امہ کو دیکھ لیں، میجورٹی آج کل بے نمازی ہیں، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں کس طرح کی ہم پڑھتے ہیں۔ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ دن میں 5 بار انسان کو پریکٹس کراتی ہے کہ تمہیں اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، مگر ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو کیا کیٹیگری آ رہی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق، اس سے مراد خالی پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، یہ ذرا چیز کلیئر کیے گا کہ اس سے مراد خالی ہم یہ لے لیں کہ جو اس کا مال ہے اس میں سے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو کچھ دیا ہے رزق میں میری اولاد شامل ہے، میرا جسم شامل ہے، میرا فارغ وقت شامل ہے، میرا مال شامل ہے، ہر چیز جو اللہ پاک نے مجھے دے رکھی ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز جو میں نے دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب ہر چیز میں سے کیسے خرچ کروں؟ کوئی کوشچن کرے کہ یہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے کام پہ لگاؤں، اپنی ذات کو اللہ کے کام پہ لگاؤں، اپنے وقت کو اللہ کے کام پہ لگاؤں، اپنے مال کو اللہ کے کام پہ لگاؤں، اللہ کے دین کی مدد میں لگاؤں۔ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور یہ ہم میں سے کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اب بھی اگر ہم لسٹ بنائیں نا پورا 24 آورس کی، کہ ہم اس میں سے کتنا ٹائم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، تو بڑی شرمندگی سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صفحہ خالی ہوگا اس لسٹ میں، کہ اللہ کے لیے کون سا ٹائم ہے ہمارا۔ ہمیں تو اپنی ذات سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں جو کچھ میں نے دیا اس کو میری راہ میں لگاؤ۔ ہمارے بچے، ہمارا دل کرتا ہے نہیں یہ تو اور سائیڈ ہے نا، دین بھی پڑھیں گے اور دنیا سب چلے گا، یہ ایک الگ بات ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں جو چیز تمہیں میں نے دی ہے، جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں میری راہ میں خرچ کرو، ان میں سے خرچ کرو۔ اپنی اولاد کو اس کام پہ لگانا ہے، ہمیں اپنے ٹائم کو لگانا ہے۔ کیا دن میں 24 گھنٹے 1 گھنٹہ ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے؟ صرف 1 گھنٹہ، یا وہ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ بھی کیا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کریں؟ کوئی اچھی چیز کسی کے ساتھ شیئر کر دیں، کسی کو دین کی دعوت دے دیں، اللہ کے دین کی طرف کسی کو بلا لیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ ہمیں باقی سب چیزوں کا وقت مل جاتا ہے مگر اللہ کے دین کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کو ٹائم دینا نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اسی طرح اپنے مال سے اللہ کے دین کی مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دیے۔ اور یہ وہ وقت ہے، جیش الاسرا کہا گیا اس کو، قحط تھا مسلمانوں پر، قحط کی حالت تھی، اور اس کے ساتھ 1000 دینار دیے سونے کے سکے۔ اور پتہ ہے آپ کو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب عثمان جو مرضی کر لے، اس کا کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات بڑے بڑے موقعوں پر نہیں کہے گی کہ اپنے مال سے انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔
ہمارے مال میں اللہ کے دین کا کتنا حصہ ہے؟ سوائے اپنی ذات کے، اپنے نفس کے، اپنے ہی ارد گرد، بس اپنی ذات، اپنے سرکل پہ ہمیں ہے۔ اللہ کا تو کہیں اس میں وہ ہی نہیں کھاتا کہ اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات کے لیے ہم نے کیا نکالا ہے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے ہم نے کیا نکالا ہے، یا کوئی غریب آیا، کوئی مسکین آیا، کوئی محتاج آیا، کوئی ضرورت مند آیا، اس کو ہم نے کیا دیا اس مال میں سے۔ ہم نہیں سوچتے نا ان چیزوں کو۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بکری غالباً اس کا گوشت وہ تقسیم کر رہی تھیں، تو انہوں نے جب گوشت تقسیم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا باقی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت تھوڑا سا بچ گئے، باقی سارا جو ہے وہ دے دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے دے دیا وہ بچ گیا، جو دے دیا وہی بچا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اگر یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ ہمارا وہی مال بچے گا، وہی چیز ہمیں بچے گی جو ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ ٹائم ہو، چاہے وہ کوئی سکلز ہوں، صرف وہی بچیں گی جو اللہ کی راہ میں لگیں گی۔ تو ہم میں سے جس کو اپنا مال ضائع ہونے سے بچانا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ڈیل کرے، اللہ کو دے دے قرض حسنہ، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، ڈبل پیکج کے ساتھ۔ اپنی اولاد کو، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا اولادیں کتنی نافرمان ہو رہی ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز غلط ہیں، ہم نے پریورٹیز انہیں غلط سیٹ کر کے دی ہیں۔ اول تو ہماری اپنی پریورٹی سیٹ نہیں ہے۔ جب اولاد کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے نا، وہ اولاد بچ جائے گی۔ جب مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے وہ مال بچ جائے گا۔ جب صحت کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے وہ صحت بچ جائے گی، اور جس وقت کو لگائیں گے وہ وقت بچے گا۔ باقی سب کچھ ضائع، A to Z سب چیزیں ضائع ہو جانی ہیں، صرف وہ چیزیں بچیں گی جو اللہ کو دے دیں گے۔ تو اب یہ ہم پر ہے، جس نے جتنا اپنا مال ضائع کرنا ہے وہ کرے، اور جس نے اپنے مال کو بچانا ہے وہ اللہ کو دے دے، اللہ کے پاس رکھوا دے۔ یہاں پہ بھی اس کو واپس ملے گا اور اگلے جہان بھی ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ اب اگلی جو اس کی وہ آ رہی ہے، ریکوائرمنٹ آ رہی ہے مومن بندوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں کتابوں پر۔ کون کون سی کتابوں پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے دی گئی ہیں، یعنی کہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پیچھے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں پہلے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں نے قرآن پہ ایمان رکھا ہے اور پچھلی کتابوں پہ میرا ایمان نہیں ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ بھی جو ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ یعنی کہ کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، یہ جو ہے وہ چوتھی ریکوائرمنٹ ہے مومن بندوں کی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو آخرت پہ ایمان ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سارے جو انسان کے اعمال ہیں نا وہ اس پوائنٹ پہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک مردار بکری پڑی بھی نظر آئی۔ اب یہ حدیث بڑے غور سے سننے کی ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں ہماری سمجھنے کے لیے۔ ایک مری ہوئی بکری نظر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بکری مالک کی نظر میں حقیر ہے؟ یعنی کہ جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں یہ حقیر ہے؟ اللہ کی نظر میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ یعنی کہ ہمارا کوئی جانور ہو، جب وہ مر جائے، ہمارے کسی کام کا تو نہیں رہا نا، حرام ہو گیا، کس کام کا؟ پڑا ہوا ہے، کیا کریں اس کا؟ اتنا وہ جانور ہماری نظر میں جو ہے وہ حقیر نہیں ہے جتنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقارت ہے، جتنی یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے 4108، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ اس نے کتنا پانی لے لیا۔ یعنی آپ کسی دن جائیں نا ساحل سمندر پہ جائیے گا، سائڈ سے نا کسی جگہ نا آپ اپنی نا جو یہ فنگر ٹپ ہے
یہ پانی کے اندر ڈالیے گا، پورا سمندر ایسے ایسے، آپ ساحل پہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنی فنگر ٹپ پانی کے اندر ڈالی ہے، تو جو اس پھر انگلی کو اوپر اٹھائیں اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے، 2-3 قطرے، وہ بھی گر جاتے ہیں نا جب انگلی اسٹریٹ کرتے ہیں، ہم اپنی سیدھی کھڑی کرتے ہیں، وہ بھی گر جاتے ہیں. تو جتنے قطرے آپ کی انگلی کے ساتھ بچے ہیں وہ دنیا ہے، اور جو پورا سمندر ہے وہ آخرت ہے. لیکن ہمیں تو وہ 2 قطرے ہیں، ان کی ہمیں پرواہ ہے، اور پورے سمندر کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ توکل ہے، اس کی فکر نہیں ہے ہمیں. اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے 4110، اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر پر کے برابر بھی وزن رکھتی تو وہ کسی کافر کو ایک بھی قطرہ پینے کو نہ دیتا. یعنی اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو وہ کسی کافر کو یہاں ایک دودھ پانی نہ پینے دیتا. پہلے تو یہ امیجن کریں مچھر کتنا چھوٹا ہے، پہلے امیجن کریں اپنے دماغ میں مچھر، پھر مچھر کا پر، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی اہمیت یا وزن ہوتا تو اللہ کسی کافر کو یہاں گھونٹ ایک پانی بھی نہ دیتا. یہاں تو کافر پی رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر سے بھی گئی گزری ہے. لیکن ہمیں تو بہت عزیز ہے، ہمیں تو سب کچھ دنیا میں چاہیے. نظر آ رہی ہے نا، آخرت تھوڑی نہ نظر آتی ہے. ہمیں تو ساری چیزیں دنیا میں چاہیے. حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور نہیں کروں گا. انتہائی رقت آمیز الفاظ ہیں یہ. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے میری عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے وقت نکال لیا اس دنیا میں، تو میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا. استغنا ہے غنی سے، غنا سے ہے یہ ورڈ، غنا سے، غنی. اللہ کا نام بھی ہے نا غنی، اللہ سب سے بڑا غنی ہے. غنی کیا ہوتا ہے؟ غنی ہے بے پرواہ. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، فرشتے ہیں اس کی عبادت کے لیے. پیغمبر ہی اس لیول کی عبادت کر کے چلے گئے کہ وہ سارا کوٹا فل اپ ہو گیا. اتنے لیول کی عبادت ہو چکی ہے کہ اللہ کو ہماری ان ٹکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کرنی ہے تو اپنے لیے کرو گے عبادت، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے میری بادشاہی میں، میری حمد میں، میری تعریف میں کوئی کمی نہیں. اور اگر سارے دنیا مسلمان ہو جائے، کہ روز اول سے لے کے روز آخر تک سارے لوگ مسلمان اور سجدہ ریز ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑ رہی، میرا ویسے ہی تخت ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو شخص میری عبادت کرے گا، میرے ذکر کے لیے وقت نکالے گا، میں اس کے دل کو غنی کروں گا. غنی ہے، اس کے دل کو بے پرواہ کر دوں گا، اس کو فکروں سے آزاد کر دوں گا، اس کو ٹینشن انگزائٹی سے آزاد کروں گا، ان فکروں سے جو ہمیں دنیا میں لاحق ہیں، جو ہمارا خون چوستی ہیں، اور اس کا فقر دور کر دوں گا. مین جو آج کل 90% لوگوں کا پرابلم ہے وہ یہ فقر ہے. میں کیا کھاؤں گی، میرے بچے کیا کھائیں گے، 10 سال بعد ہم کیا کھائیں گے، 20 سال بعد آگے ہم کیا کھائیں گے، اتنی دور کی پلاننگ. تو جو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائے گا نا، اور اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالے گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، اس کو ان فکروں سے آزادی ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا. اشغال کیا ہوتا ہے؟ اشغال مشغول کہتے ہیں نا، یہ بڑا مشغول ہے شخص، لگا ہوا ہے، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، بس اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. یعنی کہ جو شخص اللہ کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو اللہ اس کے کام ایسے بکھیرے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کہاں سے کس چیز کو سمیٹنا ہے. جو کام 10 ماہ میں ہونے تھے نا، وہ اس کے 10 سال تک ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. یعنی کہ جو معاملات ہمارے اگلے 10 ماہ کے اندر ہونے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کھینچے گا کہ وہ اگلے کتنے سالوں تک چلے جائیں گے. پھر ہم انہی میں لگے رہیں گے، ہوش ہی کوئی نہیں رہے گی اور کسی چیز کی، اور کسی طرف ہم جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا کریں گے. اور اس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے اس کا فقر بھی دور نہیں کروں گا. اور پھر سارا وقت اس انسان کو یہی فکر لگی رہے گی کہ میں نے کھانا کہاں سے ہے، میرے بچے کیا کھائیں گے. اتنے صاف الفاظ، اور پھر بھی ہم نہ سیدھے ہوں. دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ ہم آخرت کی فکر کو بھلائے ہوئے ہیں. جس شخص کو یہ پتا ہونا کہ میں نے آگے جواب دینا ہے تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ایگزامینیشن ہال ہے،
ایگزامینیشن ہال ان دا سینس کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرچہ دے رہے ہیں. اب کسی کی جو سیٹ ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، کسی کی جو سیٹ ہے اس کی جو وہ لکڑی ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے، کسی کا ادھر پنکھا خراب ہوا ہے، کسی کا پین تھوڑا سا ٹھیک نہیں چل رہا. اب کوئی باہر آ کے یہ کہے بھئی میں نے تو 3 گھنٹے بیٹھ کے گزارے ہیں، میرا تو پین نہیں چل رہا تھا. کوئی یہ شکایت کرے نہیں میری کرسی ٹیڑھی تھی، ہل رہی تھی، میں لکھ نہیں پائی، یہ نہیں وہ کر پائی. ایسا نہیں، یہ بہانے نہیں ہوں گے. جس کو جو کنڈیشنز ملی ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں اس کو کام کرنا ہے. اب میری پریشانیاں اور ہوں گی، میرے ٹیسٹ اور ہوں گے، آپ کے ٹیسٹ اور ہوں گے. ہر ایک کا ٹیسٹ اپنے اپنے حساب سے ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا دیکھو اس کی تو پریشانیاں ہی ایسی نہیں ہیں، وہ تو خوشی بہت ہے، اس کے لیے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے. ہم فوراً سے اگزامپل سیٹ کرتے ہیں نا، اس کے لیے اسے کیا پتا بھائی پریشانی کس چیز کا نام ہے. میرے اوپر تو پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسی ساری ٹینشنیں ہم بھی پڑی ہیں. تو ہر ایک کو اس کے حساب سے کوسچن پیپر ملا ہوا ہے اور اس کے حساب سے اس نے اس کو فل کرنا ہے، اور اسی ٹائم سپین کے اندر، اور کوئی ٹائم نہیں ملے گا. تو اپنی ترجیحات ہمیں دیکھنی ہے. اس کے بعد آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. کون سے لوگ یہ جن کی ابھی ساری ڈسکشن ہوئی ہے؟ 5 باتیں بتائی گئی ہیں نا. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں گے. ٹھیک ہے، پرہیزگار ہوں گے اور اس کے بعد غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے. اب ذرا ہم کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں. غیب پر ایمان، نماز قائم کرنے والے، خرچ کرنے والے، جو کچھ ان کے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے. جو شخص ان آیات کو سمجھے گا اور ان پہ عمل کرے گا وہی ان آیات کا مصداق ہوگا اور وہی فلاح پانے والا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے جنت تیار کرتے ہیں نا، تو اس جنت کی ایک جھلک اس دنیا میں بھی اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ کھڑکی کھل جاتی ہے، انسان کو فیل ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں آئیں گے نا، جب اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، نیکیوں کی طرف آئیں گے، برائیوں کو چھوڑیں گے، تو آپ کو دنیا میں بھی سکون محسوس ہوگا. ایک ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، کالمنس فیل ہوتی ہے اپنی لائف میں. اور جب آپ برائیوں میں ہوتے ہیں، گناہوں میں ہوتے ہیں، تو جو دوزخ وہاں تیار ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ گرمائش اس دنیا میں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے. اور وہ کیسے فیل ہوتی ہے؟ ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں، اولاد نافرمان، مال میں برکت نہیں، آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے، فیملی لائف ڈسٹرب. اور یہ سب کیا درا ہمارے اپنے اعمال کا ہے. اللہ کے احکامات ہیں ان کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں. تو یہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی جو 5 آیات ہیں ان کو دیکھا ہے، اور ان میں مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے مومن جو بندے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے، اور انہی کو ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.